عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت امشي مع رسول الله صلى الله تعالی علیہ وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة ورجع نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم في نحر الأعراب حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جذبته ثم قال يا محمد مر بي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ایک نجرانی چادر تھی۔ نجران ایک بستی کا نام ہے جو یمن کے علاقے میں ہے، اور وہاں سے خاص قسم کی موٹی چادریں بن کر آیا کرتی تھی اور بہت پسندیدہ سمجھی جاتی تھی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ چادر زیب تن فرمائے ہوئے تھے اور اس چادر کے کنارے موٹے موٹے تھے۔ چلتے چلتے ایک گنوار، ایک بدو دیہاتی سامنے آیا اور اس نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چادر سے آپ کو پکڑا اور زور سے کھینچا۔ اس زور سے کھینچا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بدو کے سینے کے ساتھ آ کے لگے۔ جب کوئی کسی کو زور سے کھینچتا ہے جھٹکا لگتا ہے، تو اس طرح سے اس نے کھینچا اور آپ کو جھٹکا لگا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس بدو کے سینے کے ساتھ آ کے لگے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں دیکھا کہ اس بدو کے زور سے کھینچنے کی وجہ سے آپ کی گردن مبارک پر نشان بھی پڑ گیا۔ اور پھر اس بدو اور اعرابی نے زور سے اور سختی سے کہا، یا محمد مر بی من مال اللہ الذی عندک، اللہ پاک نے جو آپ کو مال دے رکھا ہے اس مال میں سے میرے لیے بھی آپ دینے کا حکم کریں اور مجھے بھی آپ دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اس بدو اور اعرابی کی اس بدتمیزی پر اور اس تلخ لہجے پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے صرف اس کی طرف دیکھا اور پھر آپ مسکرائے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اعرابی کے لیے کچھ دینے کا حکم فرمایا۔ کیا بلند اخلاق ہیں، کیا بلند کریمانہ صفات ہیں، اور کس قدر برداشت۔ پڑھنا، سننا، بیان کرنا تو بڑا آسان ہے، اس بات پر عمل کرنا یہ بہت بڑے اخلاق کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزاج مبارک اور آپ کی یہ خاص خصوصیت تھی، بھائی خاص خصوصیت تھی، اور صحابہ میں یہ خصوصیت معروف تھی، اور صحابہ میں کیا غیر مسلموں میں بھی آپ کی یہ خاص خصوصیت اور یہ وصف معروف تھا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی شخص حد درجے کی جہالت کی بھی حرکت کرتا ہے، نازیبا حرکت کرتا ہے، ناروا سلوک کرتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برداشت، آپ کا تحمل ہمیشہ سامنے والے کی جہالت پر غالب ہی آتا تھا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سامنے والے کی جہالت سے اور اس کی بدسلوکی اور اس کی بدتمیزی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مغلوب ہو گئے ہوں اور آپ غصے میں آ کر آپے سے باہر ہو گئے ہوں، آپ غصے میں آ کر وہ کہہ بیٹھے ہوں کہ بعد میں شرمندگی ہوئی ہو۔ کبھی ایسا نہیں۔
اس قدر اپنے غصے پر ضبط تھا، اس قدر اپنے غصے پر قابو تھا، اس قدر اپنے غصے کو دبا لینے والے تھے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ بہت سارے علماء نے حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کی اس خاص خصوصیت کو معجزات میں شمار کیا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا، کہ اس قدر ایک آدمی آ کے بلا وجہ، بغیر کسی حق کے، بغیر کسی سبب کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مال لینے کی خاطر آپ کے گریبان میں ہاتھ ڈالتا ہے، آپ کی چادر کو کھینچتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جھٹکے سے اس کے سینے کے ساتھ جا کے لگتے ہیں، اور پھر وہ تلخ لہجے میں آپ سے مطالبہ کرتا ہے، مال مانگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو مال دیا، مجھے بھی وہ مال دے، اس میں سے مجھے بھی دے۔ کوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا مال دینا تو نہیں تھا، کوئی فرض تو نہیں تھا آپ کے ذمے دینا، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے کئی انداز تھے، کئی انداز تھے نصیحت۔ یہ خاموش ہو جانا، یہ چپ ہو جانا، یہ مسکرا دینا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تھی۔ اس وجہ سے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کافروں کا بھی دل جیت لیا کرتے تھے کہ اتنا بلند کردار اس شخص کا، اتنی بلند خوبی۔ چنانچہ ایک شخص اور موقع پر آیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی معاملہ کیا، اور معاملہ تھا ادھار کا۔ 1 ماہ کی بات طے ہوئی، 1 ماہ سے پہلے وہ آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا۔ 27 دن گزرے، مہینہ پورا نہیں ہوا، پہلے آ گیا اور آگے کہا کہ تم عبد المطلب کی اولاد بہت ٹال مٹول کرتے ہو، وقت پر قرضے نہیں دیتے ہو۔ اس نے بھی اسی طرح سے آپ کو چادر سے پکڑا اور کھینچا اور نشان پڑ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاحمت کے لیے اٹھے اور غصے کا بھی اظہار فرمایا کہ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا رک جاؤ، اس وقت یہ کسی اور بات کا محتاج ہے، میں بھی کسی اور بات کا محتاج ہوں۔ یہ اس کا محتاج ہے، اس سے یہ کہو کہ تقاضا کرنے میں نرمی کیا کرے، حق وصول کرنے میں نرمی کرے، اور مجھے تم یہ نصیحت کرو کہ میں ادائیگی میں جلدی کروں۔ سبحان اللہ۔ جاؤ عمر اس کو دے دو اتنا اتنا مال، جتنا دینا تھا وہ دے دو، اس کے دگنا اور دے دو، تگنا دے دو، 3 گنے دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول اتنا لے کر کیسے جائے گا، اتنا لے کر کیسے جائے گا؟ اتنی کھجوریں تھی وہ، تو وہ پہلا جو حصہ تھا اگر وہ دیا جاتا تو وہ بھی بڑی مشکل سے اٹھاتا، آپ نے اس کا ڈبل کر دیا، پھر تیسرا حصہ کر دیا، پھر کہا جاؤ اس کو ایک اونٹ بھی دے دو، اس کو اونٹ بھی دے دو کہ اونٹ پر یہ لاد کر لے جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرما بردار تھے، عقل میں آئے نہ آئے رسول اللہ کی بات ماننی، بات ماننی ہے، اس چیز کا نام ہے اتباع، پیروی، فرما برداری۔ فوری گئے اور اونٹ بھی بیت المال سے لیا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں بتلائی تھی وہ بھی اٹھائیں اور اس کو دیں اور اس کو اونٹ پر لدوائیں۔ پھر پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں فلاں ہوں۔ نام سن رکھا تھا حضرت رضی اللہ تعالی نے، تو کہا یہ تم تو یہود کے عالم ہو، اور عالم ہو کر اس طرح کی بدتمیزی اور یہ انداز۔ تو اس نے کہا اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھ رکھا تھا کہ نبی و آخر الزمان جو آئیں گے ہمیشہ ان کا تحمل، ان کا بردباری، ان کی برداشت سامنے والے کی جہالت پر ہمیشہ غالب رہے گی۔ تو میں آج آزمانا چاہ رہا تھا اور حد درجے کی میں نے جہالت والی حرکت کی، دیکھنا چاہ رہا تھا کہ واقعی ان کا تحمل اور برداشت میری اس جہالت پر غالب آئے گی کہ نہیں۔ تو میں نے دیکھ لیا، مجھے لے جاؤ، میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مسلمان ہو گیا۔ یہ اخلاق تھے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ خصوصیت ہم بھی اپنانے کی کوشش کریں، اپنے اندر تحمل پیدا کریں، برداشت پیدا کریں۔ یہ برداشت ہمیں گھر میں بھی ضرورت ہے، یہ برداشت ہمیں
جہاں کام اور ملازمت اور مزدوری کرتے ہیں وہاں پہ بھی ضرورت ہے. یہ برداشت ہمیں مدرسوں کے اندر بھی ضرورت ہے. یہ برداشت ہمیں مسجد میں بھی ضرورت ہے. یہ برداشت بیوی کے ساتھ بھی ضرورت ہے اور یہ برداشت بچوں کے ساتھ بھی ضرورت ہے. چھوٹوں کے ساتھ بھی، بڑوں کے ساتھ بھی، ہر ایک کے ساتھ یہ برداشت والا معاملہ ہم سب کی ضرورت ہے بھائی. جو آدمی میرے عزیز دوست اور بزرگوں کوشش کرتا ہے اللہ پاک اس کو عمل کی توفیق دیتا ہے. اور کوشش کے لیے پہلا کام یہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے؟ اللہ سے مانگا ہے آپ نے، اللہ سے مانگا ہے، اخلاق مانگے ہیں. یہ آئینہ دیکھتے وقت کیا دعا پڑھتے تھے؟ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. کتنے خوبصورت اے اللہ تو نے مجھے کتنی خوبصورت شکل عطا فرمائی، اے اللہ اسی طرح کے مجھے اخلاق بھی عطا فرما، مجھے تحمل عطا فرما، بردباری عطا فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں نفاق سے، شقاق اختلافات سے، وسوء الاخلاق بد اخلاقی سے. اللہ سے صرف پیسہ مال ہی تو نہیں مانگنا، یہ چیزیں بھی مانگنے کی ہیں، یہ چیزیں بھی مانگنے کی ہیں. اے اللہ مجھے اچھے اخلاق عطا فرما. جب کسی کے ساتھ بدتمیزی ہم سے ہو جائے ہم اس کی تلافی کر لیں، اللہ سے پھر جا کے معافی مانگیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اچھے اخلاق عطا فرما. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اے اللہ یہ خوبی کہ ہمیشہ آپ کا تحمل، آپ کی برداشت سامنے والے کی جہالت پر ہمیشہ غالب رہتی تھی. اے اللہ یہ خصوصیت، اس وصف کا کچھ حصہ اللہ مجھے بھی عطا فرما. ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ تو اخلاق کے بہت بلند درجے پر تھے. إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. میں اس لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ میں اخلاق کی تکمیل کروں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اور پھر فرمایا تم میں سے سب سے اچھا انسان وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کے اخلاق اچھے ہیں. میرے عزیز دوست اور بزرگوں، اخلاق اچھے ہوگے تو یہ راتوں کے قیام اور دنوں کے روزوں پر بھاری ہیں اچھے اخلاق. اس لیے فرمایا قیامت کے دن ترازو میں سب سے وزنی عمل اچھے اخلاق ہوں گے. تو آئیے ہم آج عزم کرتے ہیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پہلا کام تو ہم اللہ سے اچھے اخلاق مانگیں گے. انشاءاللہ برے اخلاق سے ہم پناہ مانگیں گے، اللہ کی حفاظت مانگیں گے. نمبر 2، ہم ہمیشہ اچھے اخلاق اپنانے کی کوشش کریں گے، بار بار تذکرہ کریں گے، بار بار مذاکرہ کریں گے. جو باتیں یہاں سے سنی ہیں جا کے ان کا تذکرہ کرو. جب آپ تذکرہ کریں گے، بار بار کہیں گے، اللہ پاک ان باتوں کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے گا. اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا سمجھنا آسان فرمائے.